نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أو كما قال تبارك وتعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام مسلمان بھائی، دنیا میں ہر مسلمان آپ ہو یا میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اور ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی بھی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور اس کے پاکیزہ کلام سے بھی محبت ہونی بھی چاہیے. تو ہم میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے گا تو ہم لوگ میں سے کوئی بھی اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کے کلام کی محبت کا دم بھرے گا. سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دلیل اور پروف دینا پڑتا ہے. اس کے بغیر وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا، سننے کے قابل نہیں ہوتا، قابل اعتبار نہیں ہوتا. تو ہم بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس دعوے میں بھی ہم کتنے ثابت ہیں، کتنے سچے ہیں، جب تک آپ لوگ میں اس کی کوئی ہماری طرف سے دلیل یا پروف نہ ہے، وہاں تک ہمارا یہ دعویٰ بھی محض دعویٰ ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اس کا دم بھرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے مخاطب ہو کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ٹھہراتے ہو اور سچا مانتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو. جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں جتنا زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوگا وہ اپنے دعوے میں اتنا سچا ہے. اور جس کی زندگیاں سنتوں سے دور ہے، چہرہ سنت سے آراستہ نہیں ہے، اعمال شعبے تمام سنتوں سے خالی ہے، کافی دور ہے زندگیاں سنتوں سے، تو ایسے معاملے کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ محض ہمارا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دعوے سے صرف کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کا آپ اور میں دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا تھرمومیٹر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ذکر کیا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو آدمی جتنا آگے بڑھا ہوا ہوگا وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے دعوے میں اتنا زیادہ سچا ہے، اور جو جتنا دور ہے وہ اتنا زیادہ دور ہے. اس کی دنیا کی مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ کوئی آدمی اگر یوں کہے میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں دیکھا جائے کہ ماں باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے اور ان کے کاموں کو، ان کے حکموں کو بجا نہیں لاتا، تو آپ بھی فوراً اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ماں باپ کا کہا مانتا، ان کی باتیں سنتا، ان کے سامنے زبان نہ چلاتا، ان کا حکم مانتا۔ لیکن یہ شخص محبت کے دعوے تو خوب کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف اس کا عمل یہ ہے کہ ماں باپ کی بے ادبی، بدتمیزی ان کے سامنے اور ان کے حکموں کو نہیں مانتا۔ ویسا ہی آپ کا اور میرا دعویٰ بھی اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زیادہ آگے ہو، اور یہ اتباع کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کیا انعام ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتا دیا دوسرے ٹکڑے میں، یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو صرف یہی نہیں، تم کو انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب بن گئے تو پوری دنیا ہی ہماری ہو گئی، کیونکہ پوری دنیا، پوری کائنات، ہر ایک شخص کا دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جب آپ اور میں اللہ تعالیٰ ہی کے محبوب بن جائے تو پوری دنیا ہی ہماری ہوگی۔ ایک مثال سے اس کو سمجھے، محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے، یہ مثال سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کی نگاہوں میں ہمارا محبوب بننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ محمود غزنوی کا جب دربار سجا ہوا تھا تو محمود غزنوی نے دربار کے اندر جتنے وزیر لوگ تھے، وہاں حاضر لوگ، ان سے ایک اعلان کیا ان کے پاس کہ فی الحال تم وزیروں میں سے جو بھی جس چیز پر بھی ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، بس یہ اعلان کیا۔ جتنے بھی وزیر تھے، وزیر تو بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے جو بادشاہ کے پاس رہنے والے، ان سے مشورہ دینے والے، جتنے بھی وزیر تھے سب کے سب وزیر، کوئی کرسی پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی پنکھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، جو اس زمانے کے اعتبار سے، اور بادشاہ کا دربار تو ایسا ویسا ہوتا نہیں، بڑا عالیشان دربار ہوتا ہے، اس کے یہاں تو سب چیزیں قیمتی ہوتی ہے، کرسی ہیرے جواہرات کی ہوتی ہے، سونا چاندی، ہر چیز یعنی اسی سے بنتی ہے۔ تو ہر وزیر فوراً، جتنے بھی وزیر تھے، کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرنے اور اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے آپس کے اندر اسی نفسا نفسی میں تھے کہ یہ چیز لے لوں، یہ چیز لے لوں۔ ایک باندی محمود غزنوی کے پاس آئی اور محمود غزنوی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ محمود غزنوی نے اس سے کہا کہ تو دیکھتی نہیں، عقل مند وزیر لوگ ادھر ادھر سب چیزیں لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور تو مجھے پاگل سی دیوانی معلوم ہوتی ہے کہ تم یہاں کھڑے رہ کر مجھے تاک رہی ہے، تجھے بھی چاہیے کہ تم جا کے دربار میں سے کوئی چیز حاصل کر لے۔ دیکھو باندی کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے آپ کو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ وہ باندی نے فوراً بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا، اور باندی نے کہا کہ بادشاہ آپ نے بولا دربار میں جس پہ ہاتھ رکھ دو وہ چیز اس کی ہو جائے گی، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا تو پوری سلطنت ہی میری ہوگی۔ تو اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے تو یہ جتنے دنیا والوں کے دل جو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، تو اللہ کے محبوب بن گئے تو پوری کائنات ہی ہماری ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت صرف اللہ ہی کی محبت تک نہیں رہتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اور حضرت جبریل سے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو بندہ ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل جیسا زبردست اتنا عالی مقام فرشتہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو جبریل آسمان میں جتنے بھی فرشتے، جتنا بھی فرشتوں کا اسٹاف ہے، ان سب سے حضرت جبریل یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کے اندر یہ جو بندہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل کا یہ فرمانا اور اس کے بعد دوسرے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی محبوبیت کے نتیجے میں ہم کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، جبریل کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ وہاں جو رہنے والے فرشتے ان کی محبت۔
اور اس کے بعد الفاظ ہیں بخاری کی روایت کے یوزع القبور فی الارض، اس کے لیے قبولیت زمین میں ڈال دی جاتی ہے کہ ایک وقت کے بعد دنیا میں تقریباً ہر بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ارشاد کی آپ نے اور میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ جب کسی اولیاء اللہ کا آنا ہوتا ہے، کسی اللہ والے بزرگ کا آنا ہوتا ہے، تو کیا آپ نے اور میں نے ان بزرگوں کی کوئی عبادت دیکھی ہے؟ کوئی عبادت نہیں دیکھی۔ آپ کے اور میرے لیے ان بزرگ کی طرف سے کوئی ہدیہ تحائف بھی نہیں آتا، لیکن جہاں کہیں بھی بزرگان دین کا آنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سب مارے پھرتے ہیں، اور مارے کس کے لیے مر رہے ہیں لوگ آپس میں؟ بس ہماری ان کے ساتھ زیارت ہو جائے، ہم کو وہ دیکھنے کو مل جائے، ہماری ان کے ساتھ کوئی مسافہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، بس اس کے لیے۔ جبکہ آپ نے اور میں نے ان بزرگ کی کوئی بھی عبادت نہیں دیکھی، نہ عبادت دیکھی ہے اور نہ ہمارا اس سے معاملہ ہوا۔ تو یہ محبت کا جو تعلق آپ کو اور میرے دل میں آیا، یہ کیسے آیا؟ کوئی ایسے ہی تھوڑی ہے، کیوں کسی دوسرے کی محبت نہیں آئی؟ تو یہ اسی اتباع سنت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ وہ بزرگان دین کی زندگیاں اللہ کے رسول کی سنتوں سے آراستہ ہے، ان کا زندگی کا ہر شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آباد ہے، اور یہ ان کی سنتوں کی پابندی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت سب سے پہلے فرشتوں میں عام ہوتی ہے، اور آگے جا کے ایک وقت یہ آتا ہے کہ لوگوں میں سے ہر ایک شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اکا دکا لوگ، ایسے میں نے تقریباً کا لفظ اسی لیے کہا ہے کہ بعض لوگ تو حسد کا شکار ہوتے ہی ہے، تو وہ تو درجات بلند کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ، تقریباً تمام لوگ اس کی تعریف ہی کریں گے اور ان سے دل کا محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا کسی علاقے میں گزر ہوا، تو بزرگ وہاں جا رہے تھے، تو بزرگ جب اسٹیشن پر پہنچے تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کار میں بیٹھو۔ بزرگ اپنے طلباء کے ساتھ تھے، پھر کسی ایک کی کار میں بیٹھے، پھر جب پروگرام ہوا تو وہاں بھی مسجد پوری استقبال کے لیے بھری ہوئی ہے۔ بیان کرنے کے بعد ہر شخص یہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر دعوت کھانے چلو، ہر جگہ یہی عالم ہو گیا۔ رات کو جب وہ بزرگ اپنے طلباء کے ساتھ آرام کے لیے بیٹھے تھے، آپس میں تھوڑی دل کی باتیں کر رہے تھے، ان بزرگ نے طلباء سے کہا کہ بچوں، اگر ہم پیسوں کی تھیلی لے کر آئے اور یہاں پر عمدہ سے عمدہ ہوٹل، عمدہ سے عمدہ کھانا کھائے تو کیا ہم کو حاصل ہو جائے گا؟ تو طلباء اور مریدین نے کہا ہاں حضرت، پیسے آپ لے کر آؤ گے تو ہو جائے گا۔ بزرگ نے عجیب انداز سے کہا کہ حضرت طلباء مجھے ایک بات بتاؤ، یہ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ محبت کا تعلق کیا کہ وہ آپ کے اور میرے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے اتنے آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو کیا یہ محبت ان پیسوں کے نتیجے میں مل سکتی ہے؟ تو تمام طلباء نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ محبت تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، یہ کسی پیسے کے ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ بڑے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ عزت اور محبت نہیں ملتی جو دل سے کسی مسلمان کے لیے، بزرگ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر مالداری کو آدمی عزت کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مفاد لگا ہوا ہوگا، غرض لگی ہوئی ہوگی، اس لیے عزت ہو رہی ہے، ورنہ دل سے جو تعلق ہو وہ تو بہت کم اور بزرگان دین ہی کو ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں۔ روایتوں کے اندر، راویوں کے اندر ہر راوی کے اوپر کلام ہوا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے راوی ہیں حدیث کے جن کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، ان کے اوپر کوئی بری بات نہیں کہی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کا غالباً مرو کا علاقے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آنا ہوا۔ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ محل کے اندر، شاہی محل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے اس کو بہت زور کی آواز سنائی دی، کیونکہ بادشاہ کا اس کو فکر ہوئی کہ محل کے اندر بیٹھا ہوں، شہر کے اندر سے ایسی زور کی گونج سنائی دے رہی ہے، تو یہ گونج کس کی ہے؟ اب یہ اس فکر میں تھا کہ کیا ہوا، شہر کے اندر کوئی ہنگامہ ہو گیا، کوئی فساد ہو گیا۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جا کر دیکھو شہر میں ایسی نئی بات کیا ہوئی جس کے نتیجے میں بہت زور کی شور میں نے سنا تھا۔ وزیر گیا اور وزیر آنے کے بعد وزیر نے یہ کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ شور ہوا۔ تو بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں تو شور کیسا ہوا؟ تو کہا کہ ان کے آنے کے نتیجے میں پورا شہر ان کے استقبال میں کھڑا تھا، اور جب انہوں نے آنے کے بعد چھینک کھائی
تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں پورے شہر میں یرحمک اللہ کہا. تو یرحمک اللہ پورے شہر کے کہنے کے نتیجے میں وہ پوری گونج بن گئی جو آپ کے محل تک اس کی آواز پہنچی. تو ان کی بیوی کہنے لگی وہ بادشاہ کی کہ تم کیا لوگوں پر حکومت کرتے ہو؟ حکومت تو اس کی ہے جو لوگوں کے دل کے اوپر حکومت کرتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ بولا تم تو چھینک کھاؤ گے تو کون جواب دے گا؟ تمہارے وزیر لوگ وہ بھی اس لیے جواب دیں گے کہ ان کا فائدہ لگا ہوا ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ گے تو ان کو نکال دو گے. عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے کبھی کہا نہیں کہ تم مجھے چھینک کا جواب دینا، بلکہ لوگ خود اب ان کی چھینک کے جواب دینے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو حضرت کی چھینک کا جواب دینے کا موقع ملا. تو یہ محبت جو آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے اور یہ اتباع سنت کے نتیجے میں آتی ہے. آپ اور میں ہمارا معاشرے مسلمین کا یہ حال ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ہی لوگوں کے اندر یہ پابندیاں رہ گئی ہے، لیکن بلکہ یہ اللہ کی محبوبیت کا تو ہمیں کوئی خیال ہے، ہم کو کوئی خیال ہی نہیں آتا. آج کے جو نوجوانوں کا حال ہے جو جھوٹی محبت میں مبتلا ہے ان کا یہ حال ہے، محض کسی دوسری پڑھائی لڑکی کی اس کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤں اور اس کے خواب و خیال میں آؤں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے آدمی کر گزرتا ہے. اس کے پاس اس کے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے لیکن جم جانے کے لیے وقت ہے. اس کے پاس اپنے ضروری خرچے کے لیے وقت نہیں ہے، ضروری اخراجات جو ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کسی کی نگاہوں میں مجھے محبوب بننا ہے تو اس کے لیے جو خرچہ کرنا ہوگا وہ کرے گا. حالانکہ یہ سب جھوٹی محبت ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں. اگر مذاق اصل تو تب ہے کہ تب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہم سب محبوب بن جائیں گے تو پوری کائنات ہمارے سامنے ہے. یہی فرق ہو گیا ہے آپ کے اور ہم میں اور صحابہ اور اسلاف کے اندر. وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ایک ایک طریقے کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے. صحابہ بھی اور ہمارے اسلاف نے بھی ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی بات دکھلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کوئی معمولی کلچر نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلچر ہے. حضور کا طریقہ، حضور کا زندگی گزارنے کا طریقہ. آپ کا میرا یہ حال ہے، جو سنتیں جانتے ہیں اس پر تو عمل ہے ہی نہیں اور جو نہیں جانتے اس کو جاننے کی ہم کو توفیق ہی نہیں ہوتی. حالانکہ زندگی کے جس جس شعبے سے اور جس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں ہر شعبے اور ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہاں پر موجود ہیں. ہر شعبے اور یہ ہم نہیں جان رہے تو ہماری غلطی ہے، بلکہ سنتیں موجود ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سنتیں وہاں پر نہیں، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہماری غلطی ہے. چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان جن کا قصہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بار بار سنایا جاتا ہے، لیکن مجھے بس یہی بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اہمیت ان لوگوں کی نگاہوں میں کیا تھی اور ہماری نگاہوں میں کیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، کسرا کی حکومت، کسرا پوری حکومت اس کی ختم ہو گئی تھی اور ایران فتح ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجا کہ جاؤ ایران اور وہاں کے گورنر بنو. حضرت حذیفہ اپنے ایک ایرانی غلام کے ساتھ تھے، تو ایرانی غلام کے ساتھ جب تھے تو وہاں ایران کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے آج کے حساب سے میں کہوں گا پارلیمنٹ کے ممبر، بڑے بڑے ان لوگوں کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان چونکہ یہ گورنر تھے، ان کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. میٹنگ ہونے والی تھی، میٹنگ سے پہلے یا بعد میں کچھ کھانا ہوا آپس کے اندر. اب جب یہ سب لوگ کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حذیفہ کا غلام بھی ساتھ ہی میں تھا، وہ ایرانی غلام ان کے ساتھ تھا. اب جب کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو نبی حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ گر گیا. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے. اب حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے جب لقمہ گرا تو حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا. تو جو ایرانی غلام ان کا وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے حضرت حذیفہ کو ٹوکا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جس کلچر کے اندر ہو یہ ایرانی لوگوں کا کلچر ہے اور یہاں پر کسی آدمی کا کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو وہ اٹھا کر کھانا ان لوگوں کے نزدیک بہت بری بات ہے. یعنی وہ یوں سمجھتے یہ بہت ہمارے یہاں کہتے ہیں
नादीरा, नादीरा क्या इसमें खाना नहीं देखा कि नीचे गिरा हुआ भी खा रहा है? वो नादीरा लफ्ज नहीं, असल नादीरा लफ्ज है जो हमारे यहाँ का बदल गया, नादीरा हो गया, जबकि नादीरा नहीं, नादीरा, ना देखा हुआ, जिसने कभी खाना ना देखा उसे कहते हैं नादीरा। तो हमारे यहाँ बोलचाल के नादीरा आम है, जबकि असल लफ्ज नादीरा है। तो हजरत हुज़ैफा को उसने टोका कि हजरत आप जो ये खा रहे हो तो इन लोग के नजदीक आपकी अहमियत गिर जाएगी और आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है, तो वो लोग तो ये समझेंगे कि देखो इनका गवर्नर की, मुसलमानों के गवर्नर की हालत तो देखो, इसने तो कभी खाना ही नहीं देखा। उस वक्त हजरत हुज़ैफा ने उस ईरानी गुलाम को जो जवाब दिया, ये आपको और मुझको दिल पर नक्श करने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसको फ्रेम में सजाकर अपने घर पर लगाने की जरूरत है, वो जो जवाब उन्होंने दिया। सुन्नत नबी सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउल हुमका, क्या मैं मेरे हबीब के तरीके को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? ये जवाब था उसको कि ये लोग की रजामंदी क्या है मेरे लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जिसके नतीजे में मेरे को अल्लाह की महबूबियत मिलने वाली है, ये बेवकूफ जिनको इनके महबूब की पहचान नहीं, क्या इनके लिए मैं वो छोड़ दूं? कभी नहीं हो सकता। देखो ये उनके और हमारे दरमियान फर्क है। आप और मैं होते तो ऐसे मौके पर क्या कहते हैं, भाई चलता है, कभी कभी खा लेने का, कभी कभी नहीं हो तो चल जाए। इस तरह करने से नतीजे में वो कभी कभी छूटता है, फिर कभी कभी होने की नौबत आ जाती है, कभी कभी छूटने की नहीं, फिर कभी कभी होने की नौबत आ जाती है। ये शैतान का एक तरीका है कि वो पहले मुस्तहबात से छुड़वाता है, फिर सुन्नतों से और फिर फराइज से, ये तो उसी का तरीका है। ये हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब था। हजरत तमाम सहाबा की जिंदगी इसी तरीके पर थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर पक्का पक्का वो लोग कुर्बानी भी देते थे, अपनी जान की, माल की, हर चीज की। चुनांचे हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आता है। हजरत अबू ज़र गिफारी जब खेत के अंदर थे, वहां पर खेत के अंदर वो बाल्टियां बनाई जाती है ताकि पानी दरख्त तक पहुंच सके। उस वक्त चंद नौजवान हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात के लिए आए। हजरत अबू ज़र गिफारी बाग के अंदर मौजूद थे, और जब वो मुलाकात के लिए आए तो नौजवान बहुत ज्यादा जोश में थे, हजरत की मुलाकात के शौक में वो ज्यादा थे। चुनांचे उनको ख्याल नहीं रहा और वो बाल्टी उनके पैर से टूट गई, और टूटने की वजह से पानी दरख्तों तक पहुंचने के वजह बाहर आने लगा, इधर उधर गिरने लगा। अब ये तो बहुत बेअदबी की बात है कि तुम मिलना है तो किसी का काम तो बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए ये जो बाल्टी का बनाने का जो काम है, दरख्तों तक पानी पहुंचाने का, ये बहुत मेहनत और मशक्कत का काम है। तो वो पूरा काम का सिस्टम उन्होंने खराब कर दिया। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर खड़े थे, उनको गुस्सा आया इस पर, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और आना भी चाहिए, जो गुस्से वाली बात कि तुम मुलाकात करने आए हो तो अदब का तो लिहाज किया, तो अदब के बगैर ऐसे ही, बगैर संजीदगी के ऐसे ही दौड़ पड़े आने के लिए। अचानक से उन नौजवानों ने देखा कि हज़रत अबू ज़र गिफारी बैठ गए वही बात में, अपने साफ सुथरे कीमती कपड़ों के साथ बागीचे की जमीन में बैठ गए। बैठने के बाद अब वो नौजवान हैरत में पड़ गए कि भाई ये बैठ क्यों गए? बैठ तो गए, उसके बाद हजरत अबू ज़र गिफारी लेट गए, सोना शुरू कर दिया। तो नौजवान और परेशान हो कि ये हजरत बैठना ही हमको समझ में नहीं आ रहा था, ये तो आराम करना शुरू कर दिया हजरत। अब कुछ वक्त तक ये मामला रहा, फिर हजरत अबू ज़र गिफारी खड़े हुए तो नौजवान मुरीदीन ने पूछा कि हजरत ये क्या मामला था आपका कि आप यहाँ पर बैठ गए, बैठने के बाद लेट गए? हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जब इन लोगों के पैर से वो बाल्टी टूट गई तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाया करते थे, और मैंने देखा कि बैठने के बाद भी मेरी ये कैफियत नहीं गई तो मैं यहीं पर लेट गया। तो देखिए ऐसे नाजुक मामले में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का उनको कितना इस्तेज़ा और कितना हाज़िरी, कितनी इनको याद है वो सुन्नत कि ये मौके पर भी मुझे सुन्नत अदा करनी। और आप और मैं उस वक्त होते, पहली बात तो बैठते ही, या बैठते तो वहां से हटकर दूसरी जगह जाके बैठते, लेकिन ये लोगों के ज़हन ऐसे नहीं थे। जैसे ही मालूम हुआ कि इस पर ये तरीका है, उन्होंने कोई चीज का लिहाज नहीं किया, और वहीं पर बैठ गए और वहीं जाकर उन्होंने अपना वहीं बैठ गए
اور وہیں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا. تو یہ آپ کو اور میرے کو سمجھنے کی چیز ہے. بلکہ صحابہ کیا ہم اپنے اسلاف میں دیکھیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تبلیغ کا کام دیا. مولانا الیاس صاحب کے واقعے میں آتا ہے کہ حضرت کو جب آخری عمر کے اندر حضرت نے جب بستر پکڑ لیا تھا اور حضرت کا اتباع سنت کی یہ حالت تھی کہ حضرت کے پیر میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. تو حضرت مولانا الیاس صاحب 2 آدمی کے کندھے پر سہارا دے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. اب آپ کے میرے جیسا کوئی شخص ہوگا تو حضرت کو رائے دے دی کہ حضرت بیمار کے لیے تو رخصت ہے. آپ فتوا پوچھ لیجیے کسی مفتی سے کہ میں بیمار ہوں تو میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا, آپ کو فتوا مل جائے گا. یہی رائے کسی نے دی کہ حضرت بیمار کے لیے تو رخصت ہے, آپ اتنی مشقت کر کے 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جاتے ہو اور نماز پڑھتے ہو, تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہو, آپ گھر ہی میں نماز پڑھ لیجیے. دیکھیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عمر کے آخری مرحلے کے اندر ہے اور اس موقع پر بھی حضرت کو سنت کا کتنا استحضار ہے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور کو جب اخیر میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں طاقت نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. تو چنانچہ یہ تو مجھے سنت ادا کرنے کا موقع ملا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں سنت ادا کرنا چھوڑ دوں. یہ تو اللہ نے بھی مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ میں 2 آدمی کے کندھے پر سہارا رکھ کر نماز پڑھنے جا سکتا ہوں. یہ حضرت کا سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا اہتمام تھا. جب آخری عمر اور زیادہ آگے بڑھے تو حضرت کو بے ہوشی بہت زیادہ آنے لگی. اکثر وہ بے ہوش رہتے تھے, کبھی افاقہ ہوتا تھا پھر بے ہوشی آ جاتی تھی. ایک مرتبہ حضرت افاقے کی حالت میں حضرت نے کہا اپنے خادموں سے کہ میرے موزے اتار دو. تمام خادموں سے کہا. جب خادم لوگ ان کے موزے اتارنے گئے تو موزے اتارنے میں دیکھا کہ حضرت ان کے پاؤں ہٹا دیتے, چھڑک دیتے. خادم لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو حضرت نے ہم کو یہ کہا تھا کہ موزے اتار لو, اور ابھی ہم جب حضرت کے موزے اتارنے کے لیے جب ہاتھ بڑھاتے تو حضرت تو اپنا پیر ہٹا دیتے. اب اسی پریشانی کے اندر تھے کہ موزے کس طریقے سے اتارے. تو حضرت کے بیٹے وہاں پر آئے جو بہت ذہین تھے, جو بعد میں حضرت کی ثانی بنے. حضرت کے بیٹوں سے خادموں نے معاملہ عرض کیا کہ حضرت موزے اتارنے نہیں دیتے اور حضرت کہہ رہے ہیں موزے اتار دو, لیکن ہم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو موزے اتارنے نہیں دیتے. دیکھیے حضرت کے بیٹے جو بہت ذہین تھے فوراً سمجھ گئے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ سنت کا معاملے میں کوئی چیز پہنی جائے تو سب سے پہلے دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ ڈالا جائے, اور کوئی بھی چیز موزہ ہو یا قمیص ہو یا شلوار ہو, تینوں چیزوں میں سنت یہی ہے کہ پہلے دایاں پیر ڈالا جائے اور اس کے بعد بایاں, اور جب نکالا جائے تو اس صورت میں معاملہ الٹا ہے, پہلے الٹے ہاتھ سے نکالا جائے بائیں ہاتھ سے, اس کے بعد دائیں ہاتھ سے. تو بولا تم جب موزہ نکال رہے ہو تو تم سنت کے خلاف کام کر رہے ہو, اسی لیے حضرت پیر ہٹا دیتے. چنانچہ جب خادموں نے الٹے پیر سے موزہ نکالنا شروع کیا تو حضرت نے اپنا پیر ہی کیا. تو دیکھیے اللہ والے بندے بے ہوشی کی حالت ہے, بے ہوشی کی حالت میں بھی حضرت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بے ہوشی کی حالت میں بھی کوئی کام ان کی سنت کے خلاف نہیں. مولانا الیاس صاحب اور آپ اور میں کئی سنتیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور کئی مرتبہ یہی جس سے بھی کہو سنتوں سے کہ چہرہ سنتوں سے آباد نہیں, آراستہ نہیں, زندگیاں سنتوں سے آباد نہیں. جب کہا جاتا ہے تو اس وقت یہ عذر کرتے ہیں, داڑھی کا کہا جائے تو بیوی کا بہانہ کرتے ہیں, اور ایزار اونچی رکھنے کا معاملہ کہا جائے تو کیا دوست لوگ ناراض ہوتے ہیں اور عجیب عجیب تانے دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے بھائی کی ایزار پہن کے آگے بیوی کو میں اچھا نہیں لگتا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, ہم کو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی دیکھنی ہے. بلکہ میرے استاد محترم سے جملہ کہتے تھے جو میں آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ یوں کہے کہ میرے دوست اور بیوی تو بھاڑ میں جائے. یہ میرے استاد کا جملہ ہے, میرے دوست اور بیوی تو بھاڑ میں جائے, مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے. چنانچہ آخری بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد رکھیے آپ کہ جو آدمی مخلوق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے. مخلوق کو وہ خوش تو نہیں کر سکے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اسی کو مخلوق کے حوالے کر دیں گے.
حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خط بھیجا یا بالمشاہدہ ان سے ملاقات ہوئی. تو اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا, ام المؤمنین مجھے کوئی مختصر سی نصیحت بتلا دیجیے, کچھ نصیحت کر دیجیے. یہ حضرت معاویہ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی تکلیفوں سے اس کو کافی ہو جائے گا. یہ پہلی روایت کی ٹکڑا, روایت کا پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے تو مخلوق کی طرف سے جو بھی تکلیفیں پہنچے گی اس کا کفیل اللہ بن جائے گا. اور دوسرا ٹکڑا جو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے اور ڈرنے کا مقام ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے کہ آپ اور میں جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقے چھوڑ رہے ہیں, جس بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقے چھوڑ رہے ہیں, آپ کی بیوی آپ کے دوست لوگ تو خوش ہوں گے نہیں ہوں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بری ہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ نہیں, بلکہ اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ آپ ہی کی بیوی اور آپ ہی کے دوست لوگ آپ سے ناراض ہیں. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے, کوئی ہمارے وزیر اعظم کا قول تھوڑی ہے کہ ہم لکھت میں مانگیں گے, یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے میرے طریقے میرے رسول کو اور مجھے راضی کرنے کے لیے اس کے طریقے کو اختیار کرے گا, مخلوق اگر ناراض ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا. سب کے دل تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں, ہمارے دوست ہمارے دل سے کیا ہوتا ہے. بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی سنتوں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. واہ